اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آج جو بیان کرنا ہے وہ تفسیر روائی، ہمارا موضوع ہے تفسیر روائی، اور ہم نے اس میں سے جو نکات کو بیان کرنا ہے، پہلے ہم نے اس کے 2 نکات کو بیان کر چکے ہیں۔ وہ جو ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا تھا، آیت نمبر 7، اس کو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے مہم نکات کو بھی بیان کیا کہ خداوند متعال نے ان کے دلوں پر یعنی مہر لگائی۔ ایک یہ نقطہ تھا، اور دوسرا کیا ہے، یعنی دلوں پر اور کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ آج ہم نے جو اس میں سے ہم نے بیان کرنا ہے، وہ آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا عظیم یعنی بہت بڑا عذاب جو خدا نے دینا ہے، اس کے بارے میں ہم آج آپ لوگوں کی خدمت میں روایات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات جو پہلی روایت ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سے مراد کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی فی الآخرۃ العذاب المعد یعنی للکافرین، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس عذاب عظیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی آخرت کا عذاب ہے جو ان کو آمادہ کرتا ہے، ان کو گرفتار، وہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ کون؟ کفار، یعنی کفار آخرت کے عذاب میں گرفتار، اور وہ ان لوگوں کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ وفی الدنیا ایضاً، اور نیز ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ خدا نے ان کے لیے عذاب، کیونکہ وہ عذاب کو ہی چاہتے ہیں، کفار کافرین عذاب کو ہی چاہتے ہیں۔ ان کے لیے عذاب، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ جو خداوند عالم نے کیا کیا ہے، لمن یرید ان یستصلحہ بما ینزل بہ من عذاب الاستصلاح، کہ خداوند عالم نے ان کے لیے عذاب جو ہے، عذاب کے ذریعے سے ان کو بیدار کیا ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ اصلاح پائیں، اصلاح کریں۔ لینبہہ لطاعتہ، کہ اس عذاب کے ذریعے وہ بیدار ہوں گے، متوجہ ہوں گے خدا کی عبادت اور اطاعت خدا کے لیے۔ کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ وَمِنْ عَذَابِ الاستلام لِيُسَيِّرُهُ إِلَىٰ عَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، کہ وہ عذاب جنہوں نے، وہ لوگ جو بیچاروں نے عذاب میں گرفتار ہیں، وہ کیا ہیں؟ خدا عذاب جو ہے خدا کی حکمت اور اس کی عدالت کے ذریعے، عدالت پر چلنے والوں عذاب کیا ہے؟ عدالت، یعنی عدالت الہی کی مسیر یعنی چلنے کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے، نقل ہوئی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الْآخِرَةِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ کن کے لیے؟
وہ آپ لوگوں کو واضح ہے پہلی حدیث سے اور قرآن کی آیت سے بھی واضح ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف، اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور اس میں جو مہم نکات ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے روز جزا یعنی روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہی قرآن ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وہ کون گروہ ہے، وہ کون قوم ہے، وہ کون قبیلہ ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو یہ ہم امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، ہم آپ کو امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہم آپ لوگوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال عز وجل فی صفتہم المنافقین، کہ اللہ تعالی قال عز وجل یعنی خداوند متعال کی عز اور جل یعنی شان و شوکت یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ صفت کن میں ہے، منافقین کی وصف ہے، صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی خداوند متعال نے ان منافقین کی وصف کے بارے میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان، ان لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، اور یعنی ان لوگوں میں سے جو کہہ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث روایت کے مطابق تھا۔ اب ہم علی ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی روایت جو اس نے کی ہے اس کے مطابق ہم آپ کو اس گروہ کے بارے میں، اس قبیلے کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي قوم منافقین، کہ یہ قوم منافقین، گروہ منافقین، مردوں میں منافقین اور لوگ منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اظہروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام، تاکہ وہ اللہ کے رسول کے حضور میں کیا کریں، اس پر ایمان کیا کریں، اسلام کو ظاہر کریں۔ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْا الْكُفَّارَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یعنی وہ حضور کے سامنے تو یہ اسلام کو اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن جب وہ کفار میں پہنچتے ہیں، جب کافروں میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے عقیدے پر ہیں، اور جب مومنین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ اور جو یہ یعنی ان کے بارے میں، حالانکہ وہ کیا ہیں، یعنی جب مومنین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں
کہ ہم ایمان لائے، تو یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ امام یہ جو ہے علی ابن ابراہیم کے توسط سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ اب ہم امام صادق علیہ السلام کے روایت کے مطابق آپ لوگوں کو یہ چیز اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام نے کیا کہا، ان الحکم مبنى اتبا ممن قال اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین فلیشرک الحکم ولیغرب اما واللہ لا یصیب العلم الا من اہل بیت نزل علیہم جبرائیل، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حکم ابن عتبہ کے گروہ کے لیے یہ آیت خدا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی بندہ مشرق اور مغرب کی طرف چلا جائے، یعنی اتنی بھاگ و دوڑ کرے کہ وہ وہاں تک چلا جائے، سوائے اہل بیت کے، جو اہل بیت پر یہ علم نازل ہوا ہے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث، ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحکم ابن عتیبہ و سلیمہ و کثیر ابن النواء و ابا المقداد و تمار، یعنی یہ جو ہے حکم ابن عتیبہ، کثیر نواء کے بارے میں، اور ابا مقداد کے بارے میں، اور تمار کے بارے میں، جو حالانکہ یعنی یہ کیا ہیں، سالمن اضلوا کثیرا من ضل من ہؤلاء الناس، کہ یہ لوگ کیا ہیں، گمراہ گروہ میں سے ہیں۔ یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یعنی خداوند متعال ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ خداوند متعال نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان لوگوں میں سے شمار نہ کرے، ہمیں ایمان پر رہنے اور ایمان لانے پر قائم و دائم فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔